ہم یہاں خلیل زئی گروپ آف کالجز میں کس لیے جمع ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ اس کالج میں کس غرض سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے مذہب کی پیروی میں یہاں تک آ چکے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ پنگوڑے سے لحد تک علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے تو دعا کیا تھی آپ کو یاد ہے؟ کہ سب انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، ہمارے نبی نے کیا دعا مانگی ہے؟ رب زدنی علما. یعنی علم حاصل کرنا دنیا کا سب سے پہلا کام ہے. رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور علم میں اضافہ کس لیے ضروری ہوتا ہے؟ آپ پہلے زندگی سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد زندگی گزارتے ہیں. ہم یہاں اس غرض سے جمع ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں. کالج اور یونیورسٹی اور اسکول کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. تو جب آپ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد علم حاصل کرنے کے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے عمل کا. علم کے الفاظ کو کچھ الٹ پلٹ کے عمل بنا دیں تو عمل، اپنے علم کو عمل کے سانچے میں ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ ڈھالیں گے نہیں تو آپ کے علم کا کوئی فائدہ نہیں. رحمان بابا نے فرمایا علم اکڑے حس عمل وربادے نکڑے. علم اکڑے حس عمل وربادے نکڑے لکا طفل ہسے لوبے پا کتاب کرے. یعنی علم حاصل کر رہے ہو، علم حاصل کر چکے ہو اور اس پر عمل نہیں کر رہے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے بچہ کتاب کے ساتھ کھیلتا ہے. اس کے بعد رحمان بابا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ دا مکی پا بزرگئی کے حس شک نشتا ولی خر بحاجی نشی پا طواف. یعنی مکہ شریف کی بزرگ میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گدھا اگر طواف کرے تو وہ حاجی نہیں بن جائے گا. وہ اس لیے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ جو علم سیکھ رہے ہیں اگر آپ اس علم کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جاہل ہیں. آپ نے جو علم سیکھا ہے وہ علم آپ کی شخصیت میں اس کی تصویر نظر نہیں آ رہی. آپ کی شخصیت سے علم کا اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو آپ یہ سوچ لیں جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو دوسرا مرحلہ عمل کا ہے، اور اگر آپ عمل نہیں کرتے تو بے عمل عالم کی مثال ایسے ہے جیسے کیا مثال دے کہ اس کے پاس سب ایک متمول، ایک مالدار شخص ہے، اس کے پاس بہت ساری دولت موجود ہے لیکن وہ خرچ نہیں کر رہا تو اس کی دولت مندی کا اثر کسی پہ نہیں ہوتا. اور اس کو خود بھی اپنی دولت اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ خود بھی نہیں خرچ کر رہا اور بھوکوں زندگی گزار رہا ہے. تو کیا اس شخص کو آپ دانا سمجھتے ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں؟ یہی حال ہے. تو آپ خلیل زئی گروپ آف کالجز میں اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ علم سیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور اس علم کی سیکھنے میں آپ بھی متفق ہو، آپ کے والدین نے بھی آپ کو اس غرض سے یہاں بھیجا ہے، آپ کے اساتذہ بھی اس غرض سے یہاں موجود ہے. یہ ایک نوبل کاز ہے جو آپ سب مل کے کر رہے ہیں، اور اس نوبل کاز میں استاد کو اس وقت تسکین ہوتی ہے، والدین کو اس وقت تسکین ہوتی ہے جب بچہ
اپنے علم کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں۔ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے ملک میں مسائل یہ ہیں کہ ہم سیکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں گلی کوچے میں، آپ تو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن ہمارے زیادہ تر ڈرائیور بے تعلیم اور غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ تو وہ جب ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کریں تو آپ اگر ان سے شکایت کر لو تو وہ الٹا آپ کو شرمندہ کرے گا، کیونکہ اس کے پاس دلیل تو کوئی نہیں۔ جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتا تو وہ ایک ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ آپ کو پشیمانی ہوگی پھر کہ میں نے کیوں اس کو روکا۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک مرحلہ ہے علم سیکھنے کا، دوسرا مرحلہ ہے علم اپلائی کرنے کا۔ ٹھیک ہے؟ اور علم اپلائی کرنا کیا ہے؟ کیریکٹر ہے، اخلاق ہے، کردار ہے۔ یعنی آپ علم سیکھتے ہیں، آپ گاڑی کی ٹینکی بھر دیتے ہیں، موٹر سائیکل کی ٹینکی بھر دیتے ہیں، اس ٹینکی کا استعمال اس کا کردار ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی زمانے میں، پرانے زمانے میں شونٹائی کہتے ہیں، یہ صنوبر کی لکڑی کو جس کے اندر روغن ہوتا ہے تو اس کو ایسے لٹکا کے جلاتے ہیں، جو پرانے زمانے میں اس کو لالٹین اور لائٹ کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو کسی شخص نے یہ محفوظ رکھا تھا اپنے گھر میں، اور اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو سب لوگ جمع تھے، اندھیرا تھا، تو کسی نے کہا بھئی روشنی جلانے کا کوئی انتظام نہیں؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو ایک شونٹائی موجود ہے، لیکن اس کو میں نے برے وقتوں کے لیے رکھا ہے۔ تو برا وقت اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب سے برا وقت ہے کہ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب آپ سیکھتے ہیں اور آپ اپنے علم کو اپنی بھلائی کے لیے، اپنی فیملی کی بھلائی کے لیے، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے اس علم کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب آپ اس کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ انگریز کہتے ہیں کہ when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. یہ انگریزوں سے 300 سال پہلے خوشحال خان خٹک نے کہا تھا۔ سر دی درومی، مال دی درومی، پت دی نزی۔ سر دی درومی، مال دی درومی، پت دی نزی، دا سڑی دا چارے کل خوبی پت دا۔ پت کہتے ہیں کیریکٹر کو۔ پتمن پشتو میں اس شخص کو کہتے ہیں جو پختون کے کیریکٹر پہ سپر فٹ ہو، اس کو پتمن کہتے ہیں۔ اور ہندی میں بھی آپ نے سنا ہوگا پتی اور پتنی۔ ہندو اور پختون ایک ساتھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کا اثر ہو سکتا ہے، تو پتی اور پتنی میاں بیوی کو کہتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، یعنی کنٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں جڑ جاتے ہیں، اور وہ رشتہ تا قیامت، تا حیات وہ قائم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کیریکٹر۔ کیریکٹر اصل چیز ہے۔ اگر آپ کیریکٹر کے بجائے کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں تو آپ کا علم، آپ کا عمل اور آپ کا کردار ایک جیسے نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں مسئلہ ہی یہی ہے کہ لوگ پڑھ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں۔ آپ لوگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے جدید ترین دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کیلکولیٹر سب سے بڑی ایجاد تھی، اور ریڈیو اور ٹی وی۔ اس کے بعد دیکھیں کتنی راہیں کھل چکی ہے، اور کمپیوٹر کے آنے کے بعد کتنی ترقی ہو چکی ہے۔ اب ایک ہی موبائل کے اندر
سب کچھ موجود ہے۔ اس میں ڈاک خانہ بھی ہے، اس میں کیمرہ بھی ہے، اس میں ٹیلی فون بھی موجود ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، انٹرنیٹ، سب کچھ سہولیات اس میں موجود ہے، لائبریریاں موجود ہے، ڈکشنریاں موجود ہے، سب کچھ اس میں ہے۔ اسی ایک موبائل میں سب کچھ ہے۔ لیکن پشتو کی ایک مثل آپ نے سنی ہوگی، وہ چاڑک د سروشوا نو پزیگر نن نباسی سوک، یعنی یہ موبائل ان لوگوں کو جن کے کام آتا ہے ان کے لیے کام کا ہے، اور جن کے کام نہیں آتا ان کے لیے تباہی ہے۔ آپ اپنی کتاب اپنے کام سے کام رکھے، جب آپ کچھ بن جائیں تو اس کے بعد یہ آپ کے بڑے کام کا ہے۔ اور اگر آپ وقت سے پہلے اس کے ساتھ قربت رکھتے ہیں اور غیر ضروری اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرنے کی سب سے بڑی مشین یہ موبائل ہے، اور اس میں زندگی کی تمام تر کامیابیاں بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک رخ ہے اور دوسرا رخ ہے، تو یہ تو الگ بحث ہے، یہ کسی مناسب موقع پر آگے بڑھائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم علم اور عمل کے سلسلے سے گزر کر ایک ایسے نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں، دنیا میں جب انسان آیا تو انسان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کو بال سنوارنے کا، کھانا کھانے کا، کپڑے پہننے کا کوئی ہوش نہیں تھا، کوئی اس کو شعور بھی نہیں تھا کہ کس طرح زندگی گزاری جائے۔ آہستہ آہستہ انسان نے سیکھنا شروع کیا، اور اس سیکھنے کے عمل سے گزر کر وہ آج ایک مہذب سطح پر کھڑا ہے۔ لباس کو دیکھے، رکھ رکھاؤ کو دیکھے، بالوں کو دیکھے، اور مختلف انسان کی ترقی کے اعمال کو دیکھے، ایجادات کو دیکھے، تو انسان اب ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ آپ یقین کریں کہ انسان بہت ترقی یافتہ شکل اور ترقی یافتہ حالات میں موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اب بھی ڈیمانڈ ہے کہ انسان کا اخلاقی معیار وہ نہیں ہے جو قانون کے تحت ہے۔ قانون کیا ہے؟ جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس کا قانون ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آیا تو آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمارے لیے قوانین بھیجے گئے۔ جب آپ کوئی ٹی وی خریدتے ہیں، کوئی موبائل خریدتے ہیں، کوئی فریج خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک بکلٹ آپ نے دیکھا ہوگا ہے۔ اس بکلٹ میں اس کو آپریٹ کرنا اور اس کی تمام امراض کا علاج ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایک بکلٹ آیا ہے آسمان سے، اور وہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ مسلمان کی حیثیت سے ہم سب نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی دوسری مذہب پہ تو اس کا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہے اور اس کی اپنی ایک کتاب ہے۔ تو ہمارے تمام امراض کا علاج قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جب آپ ٹیلی ویژن آپ کا خراب ہو جاتا ہے تو جب آپ مکینک کے پاس لے کر جاتے ہیں تو مکینک اسی بکلٹ کو اٹھا کے دیکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا گڑبڑ ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں۔ آپ میں جو بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، ان سب کا علاج اسی بک میں موجود ہے۔